السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، عمر وسیم پنسوتا آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج میں آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسے فرد کی جو کہ کامیاب سیاستدان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ایک ملک کو معاشی حیثیت کے اندر دوبارہ سے کھڑا کر دیا، اور وہ اس وقت دنیا کی نامور قوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ اس وقت اس ملک کے دوسری دفعہ وزیر اعظم ہیں اور ان کی ایج اس وقت ہے 94 ایئرز، جی ہاں 94 سال. اور اس وقت وہ اپنی صحت اور جسم کے حوالے سے جسمانی طور پر فٹ ہیں، اور ان کا نام آپ یقیناً جانتے ہوں گے. دنیا ان کو ڈاکٹر مہاتیر محمد کے نام سے جانتی ہے. دنیا میں طویل العمر وزیر اعظم میں ان کا پہلا نمبر ہے. میں خاصی دیر سے اس کھوج میں تھا کہ انسانی صحت اور انسانی شخصیت کی ان پرتوں کو کنگالا جائے کہ کس بنیاد پہ انسان تادیر اور لمبی عمر میں بھی توانا رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، بہت سے نوجوانوں سے بہتر رہتا ہے. ایسے میں CNN اور ایشیا ٹائم کی ایک رپورٹ میرے سامنے آئی جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا. وہ میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی شیئر کروں اور ان کی اصل صحت کے راز جو ہیں، انہوں نے جس سے خود پردہ اٹھایا ہے، وہ آپ کے سامنے لاؤں. خواتین و حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ خوراک میں توازن، اس میں باقاعدگی، ورزش اور اپنی فٹنس کا خیال رکھنے کے لیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنی صحت کو فٹ نہیں رکھ پاتے. تو پھر سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد اس عمر میں کس طرح بہت زیادہ فٹ ہیں. آئیے انہی کی زندگی میں دیکھتے ہیں. مہاتیر محمد کی، جو کہ گوشت خور ہیں اور مرغی کا گوشت اور دیگر گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا یہ راز کہ وہ 94 سال کی عمر میں کس طرح فٹ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ آئل والی تمام چیزیں اور چاول، چینی سے بالکل پرہیز کرتے ہیں، اور اس ایج کے اندر بھی ان کا وزن 62 سے 64 کلو گرام تک ہے. ڈاکٹر مہاتیر محمد صرف 7 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ کی نیند انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا جو بہترین حاصل ہے اور جو اس وقت ان کی زندگی میں ان کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ ان کی سوچنے کی عادت ہے. ان کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کی جب سوچ مر جاتی ہے تو وہ اصل میں انسان مر جاتا ہے. اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کی سوچ مر جانے سے اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان کو کام کی عادت نہیں رہتی، اور یوں ہم ایک نئی زندگی کے اندر داخل ہو کر جوانی کے اندر ہی بہت سارے امراض کو پال لیتے ہیں. سوچنا کیسے اور کس طرح، اور یہ پیدا کیسے کی جائے اور اس کو زندہ کیسے رکھا جائے. یاد رکھیے گا، سوچ ایک ایسی لت ہے، اگر یہ آپ کو لگ جائے تو پھر یہ اس سے مزیدار کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس کے لیے آپ کی ڈائریکشن اور سمت کا تعین ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ یہ نقصان دہ ہے. سوچ کو کیسے پیدا کیا جائے، اور سوچ کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ مراقبہ ہے، جسے ہم میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں. مراقبہ کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے چند فوائد آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کے اندر کی دنیا کو بیدار کر دیتا ہے، یہ آپ کو آفاقی طور پر بہت بلند کر دیتا ہے، اور آپ کی سوچ کے اندر نئے نئے تخیل اور نئے نئے آئیڈیاز کو جنم دیتا ہے. دنیا کے جتنے بھی نامور انسان ہیں وہ اس پروسیس سے گزر کے ہی بڑے انسان بنتے ہیں. یہ رب سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. رب سے جوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے اندر سے سٹریس، فرسٹریشن، غصہ، کینہ، حسد، بغض اور غیبت کو جڑ سے اکھاڑنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے، اور یوں آپ کے اندر ایک مثبت سوچ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ فضاؤں کے اندر پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کی سوچ ہوتی ہے جو آپ کو آفاقی طور پہ اتنا بلند کر دیتی ہے کہ کائنات کی ان لامحدود طاقتوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اور میڈیٹیشن کی سب سے جو بہترین چیز ہے، یہ انسان کو جسمانی طور پر فٹ کر دیتی ہے. 2 گھنٹوں کی اتنی ورزش فائدہ نہیں دیتی، جبکہ صرف 2 منٹ کی میڈیٹیشن آپ کے اندر کی صلاحیت کو اتنا بڑھا دیتی ہے، اور وہ جسمانی طور پہ بھی آپ کو فٹ کر دیتی ہے. آپ کے اندر توجہ اور فوکس کے مسائل کو ختم کر کے آپ کے اندر فوکس پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کے بے شمار مسائل خود سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میڈیٹیشن کیسے، کب اور کس طرح کرنی چاہیے، اس کے بارے میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.